قادر مطلق خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں تمام بہنوں بھائیوں کو سلام۔ آج ہم بنیادی طور پر مرکز کی انجیل کا تعارف سنیں گے۔ اگر وقت ہوا تو پھر ہم ایک معجزے پر بھی غور کریں گے، لیکن آج ہم زیادہ تر میرا فوکس ہے کہ ہم مرکز کی انجیل کا تعارف سنیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 4 اناجیل لکھی گئی ہیں: مقدس متی کی انجیل، مقدس مرکز کی انجیل، مقدس لوکا کی انجیل اور مقدس یوحنا کی انجیل۔ خداوند کے خادم بتاتے ہیں کہ مرکز کی انجیل جو ہے یہ سب سے پہلے لکھی گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ متی کی انجیل نمبر 1 پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید متی کی انجیل سب سے پہلے لکھی گئی۔ ایسا نہیں ہے، مرکز کی انجیل سب سے پہلے لکھی گئی۔ اور چلتے چلتے آپ کی دلچسپی کے لیے ایک اور بات بتاؤں۔ عالم لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی کلیسیا کا آغاز ہوتا تھا، تو سب سے پہلے وہاں پر جو ٹرانسلیٹ کی جاتی تھی گاسپل انجیل، وہ مقدس مرکز کی انجیل کو ہی ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا۔ چیپٹر کے لحاظ سے، ورسز کے لحاظ سے یہ انجیل دوسری اناجیل کی نسبت شارٹ ہے، چھوٹی ہے لیکن اس کا مواد بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس انجیل کا تقریباً 90% حصہ مقدس متی اور مقدس لوکا میں موجود ہے۔ ان اناجیل میں اس کا 90% مواد جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس انجیل میں جب یہ انجیل لکھی جا رہی تھی تو اس وقت یونانی زبان عام تھی، اور اس لیے یہ بھی یونانی زبان میں لکھی گئی۔ اور جیسے آج کل اسکندر اعظم کے فتوحات کے سبب سے یہ یونانی زبان کافی پھیل گئی ان علاقوں میں، جیسے اس کو سمجھنے کے لیے جیسے آج کل انگلش بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح اس وقت کے زمانہ میں یونانی زبان پھیلی ہوئی تھی اس کے آس پاس۔ خدا کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ انجیل اس وقت یونانی زبان میں لکھی گئی۔ یہ انجیل جو ہے مقدس مرکز نے، جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، اس نے اپنا بہت سارا وقت جو ہے وہ مقدس پطرس کی رفاقت میں گزارا، اس سے تعلیم حاصل کی، اس کی رفاقت میں رہا، اور اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ مرکز جو ہے وہ پطرس کا شاگرد تھا۔ یہ انجیل جو ہے، یہ انجیل خداوند یسوع مسیح کو بطور خادم کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، اس کو ایک خدمت کرنے والے خادم کے طور پر پیش کرتی ہے۔ خدمت کرنا مشکل ہے اور خدمت کرانا آسان ہے، اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے یہ خود بھی کہا کہ ابن آدم خدمت کرانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہے، خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت دینے آیا ہے، کیونکہ وہ خادم کی صورت اس نے اختیار کی۔ جب آپ فلپیوں کا خط پڑھیں گے، اس کا 2 باب آیت نمبر 7، تو وہاں پر لکھا ہوا آپ کو ملے گا
کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، خادم کی صورت اختیار کی۔ خادم خدمت کرتا ہے، اور جیسا کہ یوحنا کی انجیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اس انجیل میں بھی ہم خاص طور پر غور کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں ایک خادم کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں جب وہ اپنی کمر پر پٹکا باندھتے ہیں اور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں، اور یہ خدمت کا ایک بہت بڑا مقام ان کی نظر میں، عام لوگوں کی نظر میں بڑا ادنا سا کام تھا۔ یہ غلاموں کا کام تھا، عام نوکروں کا کام تھا۔ وہ ہماری خاطر غلام بن گیا، ہماری خاطر خادم بن گیا۔ بیٹیوں اور بہنوں بھائیوں، یہ آج میں نے ایک چھوٹا سا تعارف جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ انجیل جو ہے خداوند یسوع مسیح کو خادم کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ آج کل بہت سارے دوست ایسے ہیں جو تھوڑی دیر کسی کی رفاقت میں گزارتے ہیں اور تھوڑے عرصہ کے بعد وہ اپنے آپ کو بڑے خادم بن جاتے ہیں۔ بڑا بننے میں انسان کہلانے میں بڑا نہیں ہے، انسان اپنی خدمت کے سبب سے بڑا کہلاتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کے اسٹائل کو، یسوع مسیح کی اس ٹیچنگ کو، یسوع مسیح کی اس پریچنگ کو، اور یسوع مسیح نے جو کچھ ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ اس نے خادم کی صورت اختیار کی ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ خدمت گزار بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے بعض کا ہم اپنے آپ کو بہت اونچے درجے پر رکھتے ہیں، اور جب یہ فخر ہماری زندگی میں آ جائے تو کوشش کر لیا کریں کہ میں بھی اور آپ بھی خداوند یسوع مسیح کو یاد کر لیا جائیں۔ حلیم بننا آسان ہو جائے گا اور خاکساری اختیار کرنا آسان ہو جائے گی۔ یہ انجیل جو ہے میں نے آپ کے سامنے آج اس کا مختصر سا تعارف بیان کیا ہے۔ خداوند ہمیں فضل دے۔ بیفور دس کہ اس کی بہت ساری ٹیچنگ پر ہم غور کریں، معجزات پر غور کریں، تمثیلوں پر غور کریں، چلتے چلتے آپ کی انفارمیشن کے لیے میں ایک پوائنٹ اور آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں۔ اس انجیل میں اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو آپ کو 19 معجزات ملیں گے، ٹھیک ہے، 19 معجزات ملیں گے، اور صرف 4 تمثیلیں ملیں گی۔ جب میں غور کر رہا تھا تو یہ انجیل جو ہے یہ یسوع مسیح کی باتوں کی نسبت ہمیں اکساتی ہے کہ یسوع مسیح نے جو کام کیے ہیں اس طرح ہم بھی کام کرنے والے بن جائیں۔ باتوں کا بات میں نے کیوں ذکر کی؟ بہت سارے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے لیکن کام نہیں کرتے وہ۔ ہمیں اس کھیتی میں کام کرنے والے بننا ہے۔ بیٹیوں بہنوں بھائیوں، یسوع مسیح نے اس زمین پر بہت سادہ سی زندگی گزاری ہے۔ اس کی سادگی کی انتہا دیکھیں جب ایک سکے کی مثال دی گئی قیصر کے تعلق سے کہ قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں ہے، تو اس نے کہا مجھے ایک سکہ دکھاؤ۔ اگر اس کی اپنی پاکٹ میں سکے ہوتے چاندی کے، سونے کے، تو وہ اپنی پاکٹ سے نکالتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی پاکٹ میں ایک سکہ تک بھی موجود نہیں تھا۔ میری درخواست ہے بہنوں اور بھائیوں، آپ بھی اور میں بھی، سب سے پہلے سنانے والے کے لیے کلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے بھی ایک خادم کی صورت اختیار کرنی ہے، کیونکہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا نجات دہندہ وہ خادم بن گیا۔ اور آج کل ضرورت ہے، کیونکہ خدمت کرنے والے بے تحاشا پاکستان میں ہیں، لیکن خدمت کا سٹائل جو ہے وہ فرق ہو گیا ہے۔ مقدس مرکز کی انجیل کو ان دنوں میں
بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ سب کو برکت